بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل تاجر اشترى وباع ولم يقل الا حقا او كما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں، تقریباً 8 دنوں سے 8 ایسے نیک اعمال کا ذکر آپ حضرات کے سامنے ہوا کہ جن اعمال کو کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ایسے دن جس دن لوگ پریشان ہوں گے، ایک روایت میں آتا ہے کہ میدان محشر میں لوگ جو جمع کیے جائیں گے ان لوگوں کی 3 قسمیں ہوں گی۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سواری پر سوار ہو کر آئیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو پیدل چل کر حساب دینے کے لیے آئیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال بد کی وجہ سے ان کو حساب دینے کے لیے جب بلایا جائے گا تو وہ منہ کے بل چل کر آئیں گے، منہ کے بل۔ حضرات صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ نبی جی منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ منہ کے بل ایسے ہی چلیں گے جیسے دنیا میں تم پیروں کے بل چلتے ہو۔ جو خدا دنیا میں پیروں کے بل چلایا ہے وہ خدا قیامت میں ان کے گناہوں کی وجہ سے اعمال بد کی وجہ سے منہ کے بل چلائیں۔ ایسے نفسی کے عالم میں اللہ تعالی ایسے بندے کو بھی عرش کا سایہ عنایت فرمائیں گے جو بندہ رجل تاجر، تجارت کرنے والا بندہ، لیکن تجارت وہ کیسی کرے؟ اشترا و باع، وہ خرید و فروخت کرتا ہے اور بیچتا ہے۔ ولم یقل الا حقا، لیکن زبان سے حق بات کے علاوہ کچھ اور بات نہیں کرتا، حق بات کے علاوہ کچھ اور بات نہیں کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایسا سچا تاجر جو ہے اپنا سامان سچ بول کر بیچے، عیب دکھا کر بیچے، دھوکہ دہی کے ساتھ نہ بیچے، ایسا تاجر اللہ تبارک و تعالی اس تاجر کو بھی عرش کا سایہ عنایت فرمائیں۔ دیکھیں، تجارت کرنا دنیا کی ضرورت ہے، ہمارے اپنے پیٹ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے آدمی تجارت کرتا ہے، لیکن قربان جائیں مذہب اسلام پر، قربان جائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا التاجر الصدوق الامین، التاجر الصدوق الامین یحشر یوم القیامت مع النبیین والصدیقین۔ اندازہ لگائیں آپ کہ وہ تاجر جو بازار میں دکانوں میں بیٹھ کر تجارت کرتا ہے، بازار میں جا کر ذریعہ معاش کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو ایسے تاجر کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سچا تاجر، امانت دار تاجر ہونے کے لیے 2 ضروری شرطیں ہیں کہ وہ سچا ہو، امانت دار ہو۔
سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن جب جو ہے میدان محشر قائم کیا جائے گا تو جہاں انبیاء کو اٹھایا جائے گا، جہاں شہداء کو اٹھایا جائے گا، جہاں صدیقین کو اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ دیں گے، وہیں اس تاجر کو بھی اللہ تعالی موقع دیں گے۔ انبیاء کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ دنیا میں جب وہ تجارت کرتا تھا تو وہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا تھا۔ من غش فلیس منا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر دو چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ ایک معاد ہے اور ایک معاش ہے۔ تاجروں کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں، تاجروں کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں ایک معاد ہے اور ایک معاش ہے۔ معاش بولتے ہیں کمانے کو، تجارت کرنے کو، روزی روٹی کے لیے محنت کرنے کو معاش بولتے ہیں، اور معاد کہتے ہیں آخرت کو، معاد کہتے ہیں آخرت کو۔ تو وہ ایک مومن بندے کا جو مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے؟ معاد ہے، آخرت ہے۔ ایک مومن بندے کا مقصد آخرت ہے۔ تو فرمایا کہ تاجروں کی تین قسمیں ہیں، یا انسانوں کی تین قسمیں ہیں انسانوں کی، کہ ایک وہ شخص ہے جو معاش میں لگ کر یعنی تجارت میں لگ کر، دنیا کمانے میں لگ کر اپنے معاد کو بھول جائے، معاد کو یعنی آخرت کو، دنیا میں لگ کر آخرت کو بھول جائے۔ تو فرمایا کہ یہ بندہ ہلاکت میں ہے، بربادی میں ہے۔ جو ہے معاش میں لگ گیا، دنیا میں لگ گیا، دنیا کمانے میں، دنیا بکنے میں، لیکن اپنی آخرت کا اسے رتی برابر بھی فکر نہیں ہے۔ آخرت کی جو بڑی گھاٹی ہے اس گھاٹی کے سلسلے میں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے، بس دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بندہ ہلاکت میں ہے، بربادی میں ہے۔ دوسرا فرمایا کہ وہ بندہ جو معاد میں لگ کر معاش کو بھلا دیا، معاش سے بے نیاز ہو گیا، معاش سے مستغنی ہو گیا، لیکن اس کے ذہن میں صرف آخرت ہے، بس وہ آخرت کی طلب میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، بس اللہ کی جو ہے آخرت کمانے میں اپنے آپ کو لگا دیا ہے، اپنے آپ کو بھلا دیا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے آخرت کے لیے۔ تو حضرات علماء نے فرمایا کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقربین میں شمار کیا جاتا ہے، کامیابی اسے مل گئی ہے، لیکن راہ اعتدال والا شخص کون ہے؟ اس کے لیے فرمایا کہ جو بندہ معاد کے لیے، آخرت کے لیے معاش میں لگا ہوا، آخرت کے لیے وہ تجارت میں لگا ہوا ہو، اس کی منشا کیا ہے؟ آخرت ہے، لیکن دنیا کی ضرورت اور بیوی بچوں کی حاجتوں کی تکفل کے لیے وہ بازار جاتا ہے، وہ تجارت کرتا ہے۔ تو اب وہ جب بازار جاتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو چونکہ سچا مومن ہے، پکا مومن ہے، اس کی منشا تو آخرت ہے، ضرورت کے تحت بازار گیا ہے، تو اب بازار جائے گا، خریدے گا تو بھی وہ صحیح چیز دیکھ کر خریدے گا، بیچے گا تو بھی وہ جو ہے یہ سوچ کر بیچے گا کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو دھوکہ نہ ہو، کسی کو جو ہے عیب چھپا کر نہ بیچوں، عیب چھپا کر، چیزوں میں عیب ہوتا ہے، عیب چھپا کر نہ بیچوں،
اگر ایسا بیچ دوں گا تو میرا معاد خراب ہو جائے گا، میری آخرت خراب ہو جائے گی، میری زندگی کا مقصد وہ ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ راہ اعتدال ہے، یہ راہ اعتدال ہے، یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا پسند، اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے کہ ایک مومن بندہ معاش میں لگا ہو لیکن معاد کے لیے لگا ہو، آخرت کے لیے لگا ہو، اور آخرت کی تیاری کے لیے بازار جاتا ہو۔ بازار جو ہے آخرت بنانے کے لیے لوگ کہاں جاتے ہیں؟ مسجدوں کو جاتے ہیں، خانقاہوں کو جاتے ہیں، لیکن قربان جائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے فرمایا کہ تم اپنی آخرت بنانے کے لیے بازار جاؤ، بازار میں تم سچی تجارت کرو، عیب چھپا کر تجارت نہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، ڈنڈی نہ مارو۔ تو فرمایا کہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنی آخرت کما رہا ہے، وہ تجارت نہیں کر رہا ہے، وہ آخرت کما رہا ہے۔ حضرات علماء نے فرمایا کہ جو بندہ بازار میں جاتا ہے اور معمولی چیز محنت کرنے، حلال روزی کمانے کے لیے معمولی جو ہے راستہ اختیار کرتا ہے، مثلا گاڑی ڈھکل کر حلال روزی کما رہا ہے، تو گویا کہ ذلت برداشت کر رہا ہے، تو وہ دنیا میں جو ذلت برداشت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے جنت کو اس کے لیے واجب کر دیتا، اس کے لیے جنت کو اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ واجب کر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ یہ کہتے ہوئے گاڑی ڈھکلتا ہے 10 روپے میں لے لو، 20 روپے میں لے لو، حلال روزی کے لیے محنت پڑ رہا ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے 10 روپے میں لے لو، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے نام اعمال میں سبحان اللہ بولنے کا اجر لکھتے ہیں، الحمدللہ بولنے کا اجر لکھتے ہیں، اللہ اکبر بولنے کا اجر اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کہ من طلب الدنیا حلالا تعففا عن المسألة وسعیا علی عیالہ وتعطفا علی جارہ لقی اللہ یوم القیامۃ ووجہہ کلیلۃ البدر۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، بیہقی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا اس غرض سے کماتا ہے، دنیا میں سے حلال چیز، سود کا کاروبار نہیں کرتا، حرام چیزوں کا کاروبار نہیں کرتا، شراب نہیں بیچتا۔ اب تو دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئیں، نشے کی چیزیں، یہ نشے کی چیزیں جو بیچتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا میں سے حلال چیز کو کمانے کے لیے حلال چیز کو طلب کرتا ہے۔ کیوں طلب کرتا ہے؟ تاکہ لوگوں کے سامنے دستے سوال بڑھانے سے اپنے آپ کو بچا لے، یعنی لوگوں کے پاس مانگنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ تجارت کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، اور اپنے گھر کے بیوی بچوں کو روزی روٹی کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے پڑوسیوں پر جو ہے نیک برتاؤ کرنے کے لیے، نیک سلوک کرنے کے لیے، کہ پڑوسیوں میں اگر کوئی مجبور ہے، پریشان ہے، تو ان کی مدد کرنے کے لیے یہ روزی روٹی کمانے کے لیے بازار جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میدان محشر میں قیامت کے دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا ہوا ہو۔ اس کے برخلاف حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ جو جھوٹ بول کر اپنی تجارت بڑھانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، قسمیں کھاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تجارت میں قسمیں کھا کر بیچنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ قسمیں کھا کر تم سامان تو بیچ سکتے ہو لیکن برکت خرید نہیں سکتے، برکت اللہ تبارک و تعالی اٹھا لیتے۔ فرمایا جو بندہ
قسمیں کھا کھا کر جو اپنے سامان کو بیچتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نہ اس سے نظر رحمت فرمائیں گے اور نہ اس سے بات کریں گے، نہ اس سے بات کریں گے، نہ نظر رحمت اس کی طرف متوجہ کریں گے کہ وہ بندہ جو قسمیں کھا کھا کر تجارت کرتا ہے، قسمیں کھا کھا کر چیزوں کو بیچتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تجارت بہت اچھی چیز ہے، اللہ نے تجارت میں برکت رکھا ہے، تجارت میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھا ہے۔ تو لیکن شرط یہ ہے کہ مومن بندہ ایمان کے ساتھ تجارت کرے، سچائی کے ساتھ تجارت کرے، عیب چھپا کر تجارت نہ کرے، عیب چھپا کر تجارت نہ کرے، عیب بتا کر تجارت کرے، تاکہ سامنے والا لے تو اس عیب کے ساتھ لے، اس عیب کے ساتھ لے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایسا بندہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جگہ سے ہوا، وہاں پر ایک جو ہے عابد کو آپ نے دیکھا، عبادت میں مصروف تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے کھانے پینے کا، تمہاری روزی روٹی کا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میرا بھائی ہے، جو میرا بھائی جو ہے میری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس لیے میں عبادت کرتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا بھائی تم سے بڑا عابد ہے، تمہارا بھائی تم سے بڑا عابد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے انسان پر کہ جو مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے روزی مانگے، اے اللہ مجھے روزی دے دے، اے اللہ مجھے روزی دے دے، لیکن وہ بازار جا کر محنت نہ کرے۔ فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے انسان پر جو مسجد میں روزی تو مانگے لیکن بازار نہ جائے، تو کیا اللہ آسمان سے سونا چاندی اتاریں گے؟ آدمی محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیں گے، آدمی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ روزی عنایت فرمائیں گے۔ ایک بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام موجود تھے، آپ نے اور صحابہ اکرام نے ایک نوجوان کو دیکھا جو محنت پڑ رہا تھا، کوشش کر رہا تھا روزی کمانے کے لیے۔ جب وہ محنت کر رہا تھا تو صحابہ اکرام نے دیکھا اور افسوس کا اظہار کیا۔ صحابہ نے کہا کہ اے کاش کہ یہ نوجوان اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتا، یہ نوجوان اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، ہو سکتا ہے کہ یہ جو محنت کر رہا ہے، یہ محنت لوگوں کے سامنے دستے سوال بلند کرنے کے، پھیلانے سے بچنے کے لیے یہ محنت کر رہا ہو، اور اگر یہ بندہ لوگوں کے سامنے دستے سوال بڑھانے سے بچنے کے لیے، اس کی ذلت سے بچنے کے لیے اگر یہ محنت کر رہا ہے، تو یہ روزی روٹی نہیں کما رہا ہے بازار میں، بلکہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ اللہ کے راستے میں کیا کر رہا ہے؟ جہاد کر رہا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ اپنے ماں باپ، ناتواں ماں باپ کے لیے، اپنے ماں باپ کے کھانے پینے کے انتظام کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ اگر یہ اپنے ماں باپ کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ بندہ تجارت نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ راہ خدا میں ہے، یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اسی طرح آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بیوی بچوں کی جو ہے روزی روٹی کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ راہ خدا میں ہے۔ ہاں اگر یہ اپنی جوانی کو یہاں بازار میں اس لیے لگا رہا ہے کہ اس سے پیسے کمائے، دنیا بنائے اور لوگوں میں مفاخرت کرے اور لوگوں میں مالدار شمار کرنے کے لیے اگر یہ محنت کر رہا ہے، دنیا میں لگا ہوا ہے، تو فرمایا کہ یہ راہ خدا میں نہیں بلکہ راہ شیطان میں ہے۔
یعنی شیطان کے راستے میں، شیطان کے راستے میں چل رہا۔ تو محترم بزرگ اور عزیز دوستو، ان احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک سچے تاجر کی اللہ کے نزدیک بڑی قدر ہے، بڑی قدر ہے۔ اللہ سچے تاجر کو انبیاء کے ساتھ اٹھائیں گے، انبیاء کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ تو ہمیں بھی جو ہے ماشاءاللہ بہت سارے ہم میں تاجر ہوتے ہیں، نیتیں کریں، ارادے کریں کہ ہم میں سے جو تاجر ہیں وہ تجارت کریں گے تو سچ بول کر تجارت کریں، جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں گے، جھوٹ بات نہیں کریں گے۔ عام طور پر قسمیں کھا کر آپ کے لیے، خدا کی قسم میں نے آپ کے لیے اتنے دام لگا رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہ ڈنڈی مارنا، جھوٹ بولنا، عیب چھپا دینا، رمضان کے مہینے میں سموسے پیاز کے بول کر جو ہے آلو ڈال دینا، کوس ڈال دینا، اور جو ہے فروٹ جو بیچا جاتا ہے فروٹ میں چھپ چھپا کر جگ پہ جو ہے سڑے ہوئے پھل اور فروٹ ہوتے ہیں۔ مسلمان ایسا کام کرتے ہیں۔ آپ جائیں مسلمانوں کے پاس خریدنے کے لیے کہ انہوں نے اپنے معاملات کو شریعت سے ہٹا دیا ہے، اسلام سے ہٹا دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے جو ہے مسلمان جو گھٹتے جا رہے ہیں، ذلت اور رسوائی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، یہ اوصاف جو ایمان والے اوصاف ہیں وہ اوصاف مسلمانوں سے نکلتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ دور کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آج کا یہ پیغام ہے کہ ہم تاجر ہوں تو سچ بول کر تجارت کریں، عیب بتا کر تجارت کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں عرش کا سایہ عنایت فرمائیں گے، ایسے وقت میں جب کہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ سے متعلق کچھ مسائل کل بھی بتائے تھے۔ 4 چیزوں پر، 4 طرح کے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے۔ 4 طرح کے مال پر، سونا پر، چاندی پر، اور مال نامی، تجارت کا مال، تجارت کا مال ہو، اور پھر اسی طرح جو بینک بیلنس ہے، بینک بیلنس۔ اب سونے چاندی سے متعلق، چاہے سونا چاندی پہننے کے لیے ہو، چاہے رکھنے کے لیے ہو، یا اسے جو ہے ٹکڑوں میں رکھا ہو یا زیور بنا کر رکھا ہو۔ گھر میں عورتیں جو ہے بہت سارے زیورات لے لیتی ہیں، وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے جو ہے بچوں کے لیے ہم نے لے رکھا ہے، بچوں کے لیے لے رکھا ہے، نیت کر لیتی ہیں کہ یہ مال جو ہے اپنے فلاں بچے کے لیے، بیٹے کے لیے، بہو آئے گی تو بہو کو ڈالیں گے، اور یا یہ کہ اپنی بیٹی کے لیے ہم نے خریدا ہے، اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتی۔ حضرات فقہا نے فرمایا کہ سونا کیسا بھی ہو، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، چاہے وہ بسکٹ کی شکل میں ہو، چاہے وہ تجارت کے لیے لے رکھا ہو، تو فرمایا کہ اس پر زکوٰۃ ہے۔ عورتوں کا خالص یہ نیت کر لینا کہ یہ زیور میری فلاں بچی کے لیے، یہ زیور فلاں بچے کے لیے، جبکہ وہ بچے نابالغ ہوں، اس سے زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی۔ نیت کر لینے سے اس مال کی زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی۔ اس مال کے مالک جو لینے والے ہیں وہی اس کے مال کے مالک، یعنی اگر جو ہے عورت نے لیا ہے تو عورت مالک ہے، شوہر نے، باپ نے لیا ہے تو باپ مالک ہے۔ فرماتے ہیں جب تک ہم جو ہے اسے سونپ نہ دیں، بچے کے حوالے کر دیں، لیا مال، لینے کے بعد بچے کے حوالے کر دیا، وہ بچہ نابالغ ہے تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر جو ہے بچہ بالغ ہے، گھر کے جو نوجوان بچیاں ہوتی ہیں، شادی نہیں ہو کر رہتی ابھی، لیکن اگر ماں نے زیور لے کر جو ہے یہ کہا کہ یہ بچی کا ہے، اگر خالص نیت کر اپنے پاس رکھا تو وہ خود زیور اس کی زکوٰۃ نکالے گی، لیکن اگر نیت کرنے کے بعد وہ زیور اٹھا کر دے بھی دیا کہ یہ تمہارا مال ہے تم رکھو، اور اگر وہ بچی جو گھر میں ہے وہ جوان ہے، بالغ ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر وہ نابالغ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے جو ہے قبضے میں وہ مال آ جانا چاہیے۔
لیکن اگر قبضے میں نہیں گیا ہے تو زکوٰۃ عورتوں کو نکالنی چاہیے۔ عام طور پر جو ہے زکوٰۃ گھر کے مرد حضرات نکالتے ہیں، جس کے پاس سونا ہے اس پر فرض ہے۔ اگر گھر کا شوہر یا گھر کا مرد یہ کہہ دے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا تمہارے مال کی، تو عورت کے پاس اگر پیسے نہ بھی ہوں تو عورت کو چاہیے کہ اپنا سونا بیچ کر زکوٰۃ دیں، اپنی چاندی بیچ کر زکوٰۃ دیں۔ اور کل میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو نصاب ہے زیورات میں، سونے کا حساب عام طور پر ذہن میں رہتا ہے کہ 87 گرام، 80 پر 7 گرام، 40 پر 8 ملی گرام، 80 پر 7 گرام، 40 پر 8 ملی گرام، اتنا سونا ہونا، جبکہ اتنا سونا کسی کے پاس نہیں ہے۔ مثلا جو ہے 5 تولے سونا ہے یا 50 گرام سونا ہے، 80 گرام ہے، 80 پر 7 نہیں ہے، 80 گرام سونا ہے۔ اور اگر 10 گرام چاندی ہے، 20 گرام چاندی ہے، تو فرمایا کہ اب جو ہے سونے کا حساب نہیں لگے گا بلکہ چاندی کا حساب لگے گا۔ اگر سونا ہے 5,000 روپے ساتھ میں کیش ہے، جو بالکل جو ہے ان کے پاس بچے ہوئے پیسے ضروریات اصلیہ سے، تو فرمایا کہ وہ 5,000 روپے کی وجہ سے ان کے پاس جو 80 گرام سونا ہے، وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب مجھ پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو حضرات فقہا نے فرمایا کہ یہاں سونے کا نصاب تبدیل ہو جائے گا چاندی کے نصاب میں، تو چاندی کا حساب شمار کیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ ایک تو سونے چاندی پر، چاہے سونا چاندی کسی بھی حالت میں ہو، دوسرے جو ہے بینک بیلنس کیسا بھی ہو، مثلا کرنسی ہو، ڈالر ہو دوسرے ممالک کے، تو اس پر بھی جو زائد پیسے ہیں کھا پی کر بچنے کے بعد اگر ان کا نصاب 612 گرام چاندی کے حساب میں بیٹھ جاتا ہو تو اس کی زکوٰۃ نکالنا اس مرد پر لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تجارت کے لیے مال خریدا ہو تو وہ تجارت کے لیے جو مال خریدا ہے، اگر اتنا مال ہے یا یہ کہ اس کے پاس سونا تھوڑا بہت ہے یا پیسے تھوڑے بہت ہیں اور مال زیادہ ہے، تو مال کا بھی حساب کریں گے، پیسوں کے ساتھ حساب کر کر اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر الدعوانا۔